نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عرب سے سعودی عرب وغیرہ سے ایک ساتھی نے مجھے حضرت محمد بن صالح وسیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کلپ بھیجی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن صالح فرض نماز کے بعد یا کسی نماز کے بعد سلام کے بعد دعا کرنا وہ بدعت قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کلپ بھیجی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ صلات کا جو ترجمہ ہے وہ سلام کے بعد نہیں ہے بلکہ تشہد کے بعد سلام سے پہلے، یہاں دعا ثابت ہے، نماز کے بعد نہیں۔ انہوں نے کلپ بھیجی ہے۔ آگے پوچھا ہے کہ اسی وجہ سے عرب میں اکثر لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو دعا ہی نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، خوب دعا کرتے ہیں اور سنت کی بھی ترغیب دیتے ہیں۔ تو بہتر کیا ہے آپ مجھے بتائیے۔ جواباً عرض ہے کہ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ان پر رد تو نہیں کر سکتا، پڑھے ہیں۔ البتہ میں نے جو 24 حدیثیں نقل کی ہے اپنی ایک رسالے کے اندر، اس میں تو یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا، حین یسلم ایک جملہ ہے، اور ہے اذا فرغ من الصلاۃ، جبکہ نماز سے فارغ ہو جائے پھر دعا۔ بخاری شریف میں ہے باب الدعاء بعد الصلاۃ، حدیث کا نمبر ہے 6330۔ مسلم شریف میں باب استحباب ذکر بعد الصلاۃ، اور وہاں ہے حین یسلم فی دبر کل صلاۃ حین یسلم۔ بہت سارے حدیث میں ہے اذا فرغ من الصلاۃ، تو بہت سارے حدیث میں یہ ہے کہ دعا کرتے تھے سلام کے بعد، اس لیے دوبارہ کا ترجمہ تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے یہ صحیح نہیں ہے، اور بدعت کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہ ہے ذکر بعد الصلاۃ میں، اور ترمذی شریف میں بھی یہ ہے، اور ابو داؤد شریف میں یہ ہے۔ ترمذی شریف میں تو باضابطہ حدیث ہے قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، یا اللہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا جوف اللیل الاخر، اخیر رات میں، اور آگے فرمایا وہ دبر صلاۃ المکتوبات، فرض کے نماز کے بعد جو دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے ترمذی شریف بابن، اور حدیث کا نمبر ہے 3499۔ تو اس میں بتلایا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرو وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں یہ ہے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من الصلاۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کے نماز کے بعد سلام پھیر لیتے تھے، سلام سے پہلے نہیں، سلام پھیر لیتے تھے، تو فرماتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، پورا حدیث ہے۔ اور ابو داؤد شریف باب ما یقول الرجل اذا سلم، حدیث کا نمبر ہے 1509، کہ سلام کے بعد اللہم کے ذریعے سے سلام کیا دعا کرتے تھے، اس لیے سلام کے بعد دعا ہے اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں۔ البتہ چاروں چیزوں کا ثبوت ہے، کبھی آپ نے دعا فرمائی، کبھی ذکر کا ثبوت کی، کبھی تسبیحات پڑھی، کبھی درود شریف پڑھی، لیکن اللہم کے ساتھ بہت ساری دعائیں نماز کے بعد ثابت ہے۔ اس لیے عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے بدعت کہنا، میرا خیال ہے حضرت نے ان باقی احادیث کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے دوبارہ صلات کا ترجمہ سلام سے پہلے انہوں نے کر دیا۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک تحفہ ہے، چھوٹا سا اللہ کے سامنے پیش کیا، تحفہ پیش کرنے کے بعد اب جی بھر کے دعا کر رہے ہیں نماز کے بعد، یا اللہ تو یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اپنے لیے، اولاد کے لیے، سب کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ دے دے۔ اس لیے نماز کے بعد ترمذی شریف کی حدیث میں نے بتایا کہ نماز کے بعد دعا بہت مقبول ہوتی ہے، اور یہی وقت ہے دعا کرنے کی، اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ دعا کرو، اور اس لیے بالالتزام دعا کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ البتہ اجتماعی دعا کا ثبوت ہمیں نہیں ملا، اجتماعی دعا کا، لیکن اجتماعی ذکر کرنے کا ثبوت مسلم شریف میں موجود ہے، زور زور سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو دعا کرنا مستحب ہے، اور یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کے بعد کا ہے، اور یہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا یہ مغز ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ، میرا خیال یہ ہے کہ بالکل صحیح پر ہے، اس سے دو باتیں ہوتی ہیں کہ دعا کرنے کا، اور اس کے بعد سنت پڑھنے کی بھی ترغیب دیتے ہیں۔
یہ جو سنت چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں مسجدوں سے، یہ دعا بھی نہیں کرتے، اور پورے عرب میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ دعا کرنا بدعت قرار دے دیا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. جہاں تک میری کوشش ہے کہ ہمارے بزرگ اس پر صحیح پر ہیں. یہ میں گزارش کرتا ہوں، اور کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.